پینا ہے یا نہیں ہے, ایسا آپ پوچھ رہے تھے. اسلام میں کسی بھی جانور کا پیشاب پینا اس کا حکم نہیں ہے, کسی بھی جانور کا, چاہے وہ اونٹ ہو, چاہے وہ گائے ہو, چاہے بکری ہو, کوئی بھی جانور ہو, کہ جا کر کے ایسے ہی جانور کا پیشاب روک روک کے پیو. یہ اسلام کی نہ تعلیم ہے, نہ یہ اسلام کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث میں اونٹ کا پیشاب اور دودھ پینے کا مسئلہ بیان ہے, روایت بیان ہے, اس میں وہ ایک بیماری کا علاج اس کے طور پہ ان لوگوں نے اس کو پیا تھا. تو جو معقول الرحم جانور ہے, یعنی جس کا گوشت کھایا جاتا ہے, جب مسلمان یہ کہتا ہے کہ بطور علاج فلاں جانور کا گوشت جو ہے پیشاب پی سکتے ہیں, تو وہاں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا گوشت بھی کھائے گا. دونوں مانو بھائی, دونوں ذکر کرو. بہرحال تو معقول الرحم جانور کا جو پیشاب ہے وہ پیا جا سکتا ہے, لیکن بغرض علاج. اس لیے نہیں کہ کوئی برکت کی چیز ہے وہ اور اس کو پیئیں گے, اور کوئی مقدس چیز ہے, کوئی بابرکت چیز ہے, عام طور پہ وہ جائز ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ روایت جو ہے وہ علاج کے بیک گراؤنڈ میں ہے, علاج کے پس منظر میں ہے, اور اس کی اتنی ہی حیثیت ہے اس پیشاب کی, اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے اخوان اس پر مزید تذکرہ کرتے ہیں. زوم کر سکتے ہیں. دیکھیے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلی بات صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مدینہ میں اور کچھ جو لوگ آئے تھے اور جو بیمار پڑے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علاج کے طور پر کہا کہ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا, کہ وہ لوگوں کو پینا ہے اونٹ کا پیشاب اور اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب. تو پینے کے تعلق سے حدیث ہے موجود, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ سارے مسلمان اونٹ کا پیشاب ان کے سب کو پینا چاہیے. یہ بیماری کے علاج کے طور پر کہا. یہ سب سے پہلی بات. دوسری بات اس بارے میں یہ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسی جو خبیث, جو گندی چیزوں سے یا جو حرام چیزوں سے علاج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ہاں, تو یہ خبیث نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر الگ الگ دلائل, جیسے پہلی دلیل یہ ہے کہ جو اونٹ کی پیشاب پینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علاج کے طور پر, تو وہ خبیث چیز نہیں ہوگی, اسی وجہ سے اجازت دی, اسی وجہ سے کرنے کہا. دوسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صلوا فی مرابد الغنم, کہ مینڈیوں بکریوں کے جو باڑے ہے اس میں نماز پڑھو, یعنی پڑھ سکتے ہیں. تو اگر وہاں پر پیشاب پاخانہ وغیرہ کچھ نہ کچھ تو فارم میں ہوگا, تو اگر وہ نجاست اور گندگی ہوتی اگر اسلام اور شریعت کے نظر میں, تو وہاں پہ نماز پڑھنے نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, نہیں پڑھ سکتے. تو ایسے کئی سارے دلائل ملا کر کے ایک مسئلہ نکلتا ہے جو شیخ شعبان نے بھی بتایا, وہ یہ کہ جانور جن کا گوشت حلال ہے, معقول اللحم جانور, ان کا پیشاب بھی نجس نہیں ہے, کیونکہ جو چیز نجس ہے وہ حرام ہے اسلام کے اندر, جو چیز نجس ہے حرام ہے. اب اس کے اندر کچھ لوگ جو اعتراض کے طور پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو عذاب قبر دیا جائے گا وہ پیشاب کی وجہ سے, تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں کلیئر دیا ہوا ہے, بلا کانا احدہما لا یستطیر من بولہ, کہ ان میں سے ایک, جو دو شخص جنہیں عذاب قبر دیا جا رہا تھا, ان میں سے ایک اپنی پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا تھا. تو یہاں پہ ہیومن پیشاب کی بات ہو رہی ہے. تو پیشاب کے بارے میں جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مطلقاً ٹوٹلی حرام ہے, تو نہیں, یہاں پہ انسانی پیشاب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حرام ہے, اور وہاں پر جو جانور کی پیشاب کی بات ہو رہی ہے وہ معقول اللحم جانور کے پیشاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آگے ابھی میں کچھ رپورٹس آپ کو, سائنٹیفک رپورٹس بتا رہا ہوں. پہلی رپورٹ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ میڈ کریو کے اندر, کوئی ڈسٹربنس آ رہا ہے کہیں سے, ہاں ذرا ان کو نیچے کر لیجئے. ہاں, میڈ کریو کے اندر یہ جرنل آف بیکٹیریولوجی اینڈ مائکولوجی کے اندر یہ آرٹیکل آپ دیکھ سکتے ہیں, ایویلویشن آف دا افیکٹونیس آف ورجن کیملز یورین ایز اینٹی فنگل ایجنٹس. تو جیسے کچھ لوگ آج اعتراض اٹھا رہے, بولے آپ مسلمانوں میں ایسا ہے کہ کیمل کی یورین پینا بھی ہے. بھائی ایسے کوئی سنت کے طور پہ ہمارے یہاں نہیں ہے, دوا کے علاج کے طور پر ہے, اور جس کے لیے کوئی چیز کے لیے ثابت ہو, کوئی مرض کے لیے ثابت ہو تو استعمال کر سکتے ہیں, اس اعتبار سے ہے. لیکن جہاں پر ہے بھی, تو اب یہاں پہ یہ دیکھو آپ, یہاں پہ دیکھنے والی بات کیا ہے کہ ایفیکٹونیس میڈیکلی ثابت ہے. آپ یہ ریسرچ پیپر میں دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر اینٹی فنگل ایجنٹ کے طور پر ثابت ہے. دوسری چیز آپ یہ دیکھیے کہ ریویو آف دا سائنٹیفک ایویڈنس, کیا چیز کی, دا یونیک میڈیسنل پراپرٹیز آف کیمل پروڈکٹس. تو کیمل پروڈکٹس کے اندر یورین وغیرہ سب آ گیا,
اس کے اندر کیا یونیک میڈیسنل پراپرٹیز ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں سائنس ڈائریکٹ ویب سائٹ کے اوپر یہ آرٹیکل موجود ہے, اور جو جرنل آف طیبہ یونیورسٹی میڈیکل سائنسز کی کا ریسرچ پیپر ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں. ایک تیسرا دیکھ سکتے ہیں جو نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے اندر موجود ہے کہ کیمل یورین کمپوننٹس ڈسپلے اینٹی کینسر پراپرٹیز. اینٹی کینسر پراپرٹیز دکھتی ہے کیمل یورین کے پروڈکٹس کے اندر. تو اب یہاں پہ یہ چیز ہے. اور چوتھی ایک رپورٹ دیکھیے کہ اونٹ کے پیشاب کے اندر اینٹی پلیٹلیٹ ایکٹیویٹی آف کیمل یورین. یہ 4 رپورٹس میں نے بتایا, اور بھی کئی ساری رپورٹس ہے جو کیمل یورین کے میڈیکل پروڈکٹس کو, میڈیکل بینیفٹس کو ثابت کر رہی ہے. اب کچھ لوگ کیا اعتراض اٹھاتے, بولے یورین آپ لوگ کیمل یورین بھی پی سکتے ہو. بھائی میڈیکل بینیفٹس ہے کوئی چیز میں, کوئی بیماری کے علاج کے طور پر ہے تو پی سکتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ کو پتا ہے کیمل جو سنیک کا جو زہر ہوتا ہے نا, وینم, اس سے بھی بنائی جاتی ہے میڈیسنز. تو یہاں پہ یہ لوگوں کا دماغ کیوں بند ہے؟ مطلب یہ لوگوں کا دماغ کیوں بند ہے جب سنیک کے زہر کی, میں نہیں بول رہا ہوں ہمارے لیے شریعت کے اعتبار سے حلال ہے حرام ہے, میں وہ ٹاپک بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب سنیک کے زہر سے دوا بن سکتی ہے تو کیمل کی یورین سے بننا کیوں اتنا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے ان کو سمجھنے میں؟ اور میڈیکلی آپ دیکھیں گے کہ سنیک کے وینم کی تو ہے. یہ پریمیرن آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو پریگننٹ گھوڑے ہوتے ہیں ان کی یورین سے بنتی ہے دوا. تو پریگننٹ گھوڑوں کی یورین سے جو دوا بنتی ہے, یہ بات تو ہے. اور اگر آپ سرچ صرف کر لو, جو لوگ اس میں اعتراض اٹھاتے بولے دیکھو کیسے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں یہ لوگ, مسلمان کیمل یورین بھی پینا ان کے لیے جائز ہے, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر سرچ کرو گے تو کئی ساری جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہے اس کے اندر اینیمل یورین استعمال ہوتی ہے, کئی سارے. ہاں شرعی اعتبار سے ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کے حلال ہونے کے لیے وہ معقول اللحم جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے, تو وہ اس کی پیشاب بھی حلال ہوگی, اور اس کے اندر یہ ایک کنڈیشن اس میں آئے گی, ایسے سارے جانوروں کے لیے نہیں. اب یہاں پہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ کنڈیشن ٹاپک کیا آ جائے گا, ساتھ میں کاؤ یورین کا آ جائے گا. تو دیکھیے ہم لوگ کیمل کو گاڈ نہیں مانتے, کچھ لوگ کاؤ کو گاڈ مانتے ہیں. ہاں دوسری چیز, کیملز یورین پینا ہمارے لیے کوئی عبادت یا ورشپ نہیں ہے, میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے کاؤز یورین پینا ان کے لیے ان کی عبادت ہے, ان کی ایک ٹائپ کی ورشپ ہے یہ کاؤ یورین پینا. تو ہم کیمل کو گاڈ نہیں مانتے, یہ ایک بات کو واضح کرنا یہاں پہ ضروری ہے. اب کوئی کہے گائے کی پیشاب پینا, تو بھائی اگر میڈیکل بینیفٹ ثابت ہو, میڈیکل ایکسپرٹس کسی بیماری کے لیے پرسکرائب کر رہے ہو تو پھر الگ بات ہے, لیکن سپرسٹیشن کی بنیاد پہ نہیں, فیک پروپیگنڈا جو بہت سارا پایا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ صحیح نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہبوں کی بلیف کی وجہ سے, فلاں مذہب کا بلیف ہے اس وجہ سے کرے تو صحیح نہیں ہے. اور باقی رول تو یہی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. تو جو میڈیکل فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ بتائیں گے کہ کوئی چیز ثابت شدہ ہے یا سپرسٹیشن ہے. اگر کوئی چیز ثابت ہے تو وہ اتنے حد تک کرنا شرعی اعتبار سے غلط نہیں ہوگا. یہ ہم نے کیملز یورین سے لے کر حلال جو اینیمل کا میٹ حلال ہے ان کی پیشاب وہ نجس نہیں ہے, اس کے تعلق سے ہم لوگوں نے ایک ڈسکشن دیکھا. میں چاہتا ہوں جو علماء ہے پینل میں موجود وہ لوگ بھی اپنے کمنٹس اس میں شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. بہت واضح ہے, بہت واضح ہے, اور میں اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ فرق آ جائے کہ جو وہ لوگ گائے کا پیشاب کا مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ ان کا مسئلہ الگ ہے, اور ہم لوگ جو اونٹ کا یا حلال جانور کے پیشاب کا مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ صرف کسی خاص بیماری میں جب ڈاکٹر ایڈوائز کرے اس وقت ہے, اور جتنا وہ کہے اتنا ہی ہے. باقی روک روک کر کے بیٹھ کے جیسے پیشاب پینے کا کلچر بنا رہے ہو, ادھر روک کے پی رہا لوٹے میں, ادھر کوئی گلاس میں روک کے پی رہا ہے, اور پلس گوبر بھی کھایا جا رہا ہے. تو ایسا اسلام نہ تو اونٹ کے بارے میں کہتا ہے اور نہ تو کسی حلال جانور کے بارے میں